حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 10 ستارے اور ایک چاند اور سورج مل کر 12 ہو گئے جس سے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی کے خواب کی تعبیر دینا جانتے تھے۔ انہوں نے جب اپنے بیٹے کا خواب سمجھا دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ میرا بیٹا نبی بننے والا ہے۔ ہماری امت سے پہلے، ہماری شریعت سے پہلی شریعتوں کے اندر انبیاء کو سجدہ تعظیمی کرنا جائز تھا، اب وہ جائز نہیں۔ اب وہ تو یہ سجدہ تعظیمی تھا جس سے سمجھ میں آتا تھا کہ یوسف نبی بننے والا ہے۔ جب باپ کے اندر یہ مزاج ہوتا ہے کہ اسے اپنی اولاد کے اندر کوئی بچہ ایسا لگتا ہے کہ یہ آگے چل کر بڑا بنے گا تو باپ کو اس سے محبت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور بنیامین حضرت یوسف کے سگے بھائی، حضرت بنیامین چھوٹے تھے اس لیے اسے بھی محبت کرتے تھے، تو 10 بھائی جو بڑے تھے ان کو حسد ہو گیا۔ حضرت یعقوب نے فرمایا تھا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بیان کرنا، لیکن کسی طرح ان کو پتہ چل گیا اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ گھر میں ہم کماتے ہیں، ہم گھر کا خرچ چلاتے ہیں، ان سے کیوں محبت کرتے ہیں ہم۔ چنانچہ قتل کا ارادہ کیا تو ایک بھائی جو سب سے بڑا بھائی تھا اس کا نام یہودا تھا، اس نے کہا کہ قتل کرنے کی ضرورت نہیں، جنگل میں چلتے ہیں کسی پرانے کنویں میں ڈال دیں گے، کوئی مسافر آ جائے گا اور لے جائے گا، اور ہم جو چاہتے ہیں کہ یہ باپ سے الگ ہو جائیں گے وہ مرضی پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ یہ سارے کے سارے اپنے والد کے پاس گئے۔ جب انہوں نے ارادہ کر لیا تو یہ حضرت یعقوب کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ ابا جان ہم روزانہ جنگل جاتے ہیں، آپ ہمارے بھائی یوسف کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجتے، اس کو بھیج دیجیے، کھیلے گا کودے گا کھائے پیے گا شام کو ہمارے ساتھ آ جائے گا۔ تو حضرت یعقوب نے کہا، یہ اصل میں حضرت یعقوب کنعان کے علاقے میں رہتے تھے اور کنعان میں بھیڑیے بہت تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ تم کام، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تم اپنے کام میں لگ جاؤ اور کوئی بھیڑیا اس کو نہ کھا جائے۔ وہ کہنے لگے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم ایک جماعت ہے، 10 لوگ ہیں، بھیڑیا کیسے آ سکتا ہے؟ بھیج دیا۔ روایات میں بہت ساری باتیں ہیں لیکن ان سب باتوں کو بیان کرنے کا کوئی مطلب نہیں۔ آپ مفسرین کی تفسیر پڑھو گے تو بے شمار سوالات انہوں نے قائم کیے اور اس کے جوابات دینے کی ضرورت ہے، جوابات دیے، لیکن میں اس کے مطالعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے نا؟ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کو یہ لوگ اپنے کندھے پہ بٹھا کر کے لے کر کے گئے، جب تک باپ دیکھتے رہے اپنے کندھے پر اٹھا کر لے کر گئے، جب باپ کی نگاہوں سے دور چلے گئے تو اس کو زمین پر پٹک دیا، ایک جنگل میں ایک کنویں میں لے گئے، جا کر کے حضرت کے کپڑے اتارے اور ننگا کر کے اس میں کنویں میں پھینک دیا۔ پہلے زمانے میں ایسے کنویں بنتے تھے کہ دیواروں کے اندر تاق بنائے جاتے تھے، جیسے یہ الماری ہے نا، ایسے کنویں کے اندر تاق بنائے جاتے تھے، اس میں اتنی جگہ ہوتی تھی کہ کوئی آدمی اس میں بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتا ہے۔ حضرت یوسف اس میں جا کر کے بیٹھ گئے۔ ان کے گلے میں ایک تعویذ تھا، اس تعویذ کے اندر ایک کرتا تھا، آپ کو یاد ہوگا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو جنت کا ایک کرتا جبرائیل نے پہنایا تھا، وہ کرتا ہی حضرت کے گلے میں تعویذ کے طور پر پڑا ہوا تھا۔ حضرت جبرائیل تشریف لائے، پھر اس کے بعد سن لے، وہی کی 2 قسمیں، وہی حقیقی اور وہی حکمی۔ وہی حکمی کا مطلب ہے دل میں اللہ کی جانب سے کوئی بات ڈالنا جس کو اردو میں الہام کہا جاتا ہے، اور وہی حقیقی کا مطلب ہے فرشتے کا خود آ کر کے کوئی بات بتانا۔ حضرت یوسف کے پاس میں کنویں کے اندر جو وحی آئی ہے وہی حقیقی آئی ہے، اور ان کی عمر 17 سال تھی۔ وہ وہی جو نبوت کے لیے آتی ہے وہ وہی نہیں آئی، بتانے کے لیے آئی کہ فکر مت کرو، تم خیریت سے رہو گے، تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑے گا، تم خود اپنے بھائیوں کو بتاؤ گے۔ اور اس کرتے کو نکال کر کے حضرت یوسف کو پلا دیا گیا۔ چنانچہ حضرت بھائیوں نے پھر وہاں سے آواز لگائی یوسف، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سمجھا کہ بھائیوں کو شاید ترس آ گیا، کہنے لگے جی، بھائیوں نے کہا اچھا ابھی زندہ ہے، تو ایک چٹان اٹھائی اور ارادہ کیا کہ پانی میں دے کر کے مارے تاکہ سر پہ لگے اور مر جائے، لیکن یہودا نے منع کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے جو کرتا اتارا تھا ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور اس کے اندر خون لگایا اور لگا کر کے اپنے باپ کے سامنے لے آئے شام کو روتے ہوئے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یوسف نے جب اس کو حضرت یعقوب نے کرتے کو دیکھا تو کرتا کہیں سے پھٹا ہوا ہی نہیں تھا۔ ارے کتا پھاڑے گا تو بھیڑیا پھاڑے گا تو کرتا پھٹے گا نہیں پھٹے گا؟ تو حضرت یعقوب نے کہا کہ یہ تمہارے دلوں نے ایک بات گڑ لی ہے، میں صبر کروں گا،
صبر اے لڑکے صبر کی دو قسمیں، ایک صبر جمیل۔ صبر جمیل اس صبر کو کہتے ہیں جس میں اپنی زبان سے اس کے خلاف کوئی بات نہ کہی جائے، اپنی زبان سے اس کے خلاف کوئی بات نہ کہی جائے، اس کو صبر جمیل کہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ میں اللہ سے مدد چاہتا ہوں۔ لڑکے اس میں سوال یہ بھی کیا محدثین نے، انہوں نے کہا ہے مفسرین نے کہ حضرت یعقوب نے جب سمجھ لیا کہ انہوں نے قتل کیا تو جنگل میں دیکھنے کیوں نہیں گئے، ہے نا؟ بہت سارے سوالات ہیں، لیکن جواب سب کا ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو عقل کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اسی کنویں میں تھے۔ بعض مفسرین نے روایات ذکر کی ہیں کہ یہ بھائی جو بڑا یہودا تھا روزانہ کھانا لے کر کے اس کنویں پر جاتا تھا اور اپنے بھائی کو ڈال کر کے آتا تھا، اس کو محبت تھی۔ ایک دن وہ گیا تو جا کر کے دیکھا کہ بھائی نہیں کنویں میں۔ اصل کا ہوا یہ تھا کہ مدین سے مصر ایک قافلہ جا رہا تھا، انہوں نے قافلے والوں نے اپنے ایک آدمی کو پانی لینے کے لیے بھیجا، اس نے ڈول جیسے کنویں میں ڈالا، حضرت یوسف اس کو لٹک کر کے آیا۔ اس نے یہودا نے آ کر کے فوراً بتایا کہ یوسف نہیں ہے، یہ گئے تلاش کیا تو اس قافلے والوں کے پاس میں یوسف تھے، کہنے لگے یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، یہ اتنا بڑا نالاک ہے کہ ہم اپنے ساتھ نہیں لے کے جائیں گے، ہم بیچ رہے تو بھی لے جاؤ۔ حضرت یوسف ڈر کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، یہ بہت ماریں گے۔ چنانچہ اللہ نے جس انداز سے بیان کیا کہ معمولی قیمت میں حضرت سیدنا یوسف کو بیچ دیا۔ کتنے درہم؟ بعض روایات کے اندر آتا ہے 20 درہم، بعض روایات کے اندر آتا ہے 22 درہم میں بیچ دیا۔ اور جب یہ مصر پہنچ گئے اور مصر کے بازار میں یوسف کو غلام بنا کر کے بیچا گیا، تب بھی معمولی قیمت۔ ایک روایات کے اندر آتا ہے کہ 20 دینار اور 2 جوڑی جوتے اور 2 جوڑی کپڑوں کے بدلے میں یوسف کو بیچا گیا، ہے نا؟ لوگ کہتے ہیں بڑے اچھے قصہ، وہ پتہ نہیں کہاں تک حقیقت ہے۔ ایک بڑھیا بھی معمولی سوٹ لے کر کے آئی تھی کہ میں بھی یوسف کے خریداروں میں شامل ہو جاؤں، تو اس کو حضرت یوسف کو جو خریدا گیا ایک عزیز مصر نے خریدا، اس کا نام تطفیر تھا۔ عزیز مصر کس کو کہتے ہیں؟ عزیز مصر ایک عہدہ ہے، جیسے ہمارے ہندوستان میں مودی کو وزیر اعظم کہا جاتا ہے، وزیر اعظم ایک عہدہ ہے۔ مصر کا جو وزیر اعظم ہوتا تھا اس کو عزیز مصر کہا جاتا تھا۔ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور اولاد نہ ہونے کی وجہ تھی وہ ہجڑا تھا، نامرد تھا۔ تو زلیخا اس کی بیوی تھی، تو اس نے خریدا اتنے خوبصورت بچے کو، اور خریدنے کے بعد میں وہ اپنی بیوی کے پاس میں لے گیا، زلیخا کے پاس، اور کہنے لگا کہ اس بچے کو عزت سے رکھ، ہو سکتا ہے کہ اگر یہ بچہ اچھا نکلا تو ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہاں اس کو کنویں سے آزادی دی تھی، اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کے مکان میں اس کو ٹھکانا دیا۔ اللہ ہے نا؟ حضرت یوسف علیہ السلام جب 33 سال کے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فقاہت عطا فرمائی، علم عطا فرمایا۔ اے لڑکے، نبوت 40 سال میں ملتی ہے، لیکن نبی بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو علم عطا فرما دیتے ہیں، تو 33 سال کے ہوتے ہی ان کو علم عطا فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب 33 سال کے ہو گئے، جوان پر تھے، بہت خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں معراج کی رات میں یوسف سے ملاقات ہوئی تو میں نے دیکھا اوتیہ شطر الحسن، دنیا کے حسن کا آدھا حصہ یوسف کو دیا گیا۔ اتنے حسین کے چہرے پر پردہ ڈال کر کے رکھا کرتے تھے، نہیں سمجھے؟ تو یوسف اس کا زلیخا کا جو شوہر تطفیر عزیز تھا وہ تو ہجڑا تھا، کسی لائق نہیں تھا، تو زلیخا کا دل آ گیا۔ ایک دن دروازے بند کر لیے، بہت سارے دروازے، اے لڑکے 7 دروازوں کا ذکر آتا ہے، لیکن وہ دروازے یہ کے بعد بھی نہیں تھے، ایسے تھے جیسے ہم بیٹھے ہیں ہمارے درمیان، ہے نا؟ یہ دروازے تھے، ان کو بند کر دیے، اور اس کا تو ارادہ ہی تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی کچھ ارادہ ہو گیا تھا۔ اے لڑکے، میں آپ کو بتاؤں، علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اشباح کے اندر ارادہ کرنے کی 6 قسمیں لکھی ہے۔ کتنی؟ 6 قسمیں۔ 3 قسمیں ایسی ہیں جس میں کوئی گناہ نہیں ملتا، چوتھی قسم ایسی ہے جس میں گناہ ملتا ہے، آدمی گناہ کرے یا نہ کرے گناہ ملتا ہے، اور چھٹی قسم ایسی ہے جب آدمی اس چھٹے درجے میں آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ گناہ کروا دیتا ہے۔ طالب علم جب فلم دیکھنے کا ارادہ کرتا ہے تو فلم دیکھنے کے لیے 6 ارادوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ حضرت یوسف کے دل میں جو ارادہ ہوا تھا یہ سب سے پہلا ہلکا سا ارادہ تھا، اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ملا اور اس پر عمل بھی نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف کہنے لگے کہ جس آدمی نے مجھے خرید کر اپنے گھر کے اندر ٹھکانہ دیا میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا۔ یہ لڑکے سن لیں مسئلہ، زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اپنے گھر کی عورت کے ساتھ کرنا،
اپنے پڑوس کی عورت کے ساتھ کرنا، اپنے رشتے دار کے ساتھ کرنا، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے، کیونکہ وہ لوگ آپ پر اعتبار کرتے ہیں۔ تو حضرت یوسف نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا، لیکن وہ کہتی رہی جلدی کر جلدی کر۔ بہرحال ارادہ کیا تو روایات کے اندر آتا، عبداللہ بن عباس فرماتے کہ ایک تصویر حضرت یعقوب کی آئی اور انہوں نے سینے پر حضرت یوسف کے ہاتھ مارا، تو وہ جو دل کے اندر شہوت پیدا ہوئی تھی وہ انگلیوں کے کناروں سے نکل گئی، ہے نا۔ پھر اس کے بعد میں سیدنا یوسف علیہ السلام نے دعا کی اور وہاں سے بھاگے۔ اے لڑکے دیکھ، ایک بات یاد رکھ، گناہ سے بچنا ہے تو دو کام کرنے پڑیں گے۔ ایک کام اللہ تعالیٰ سے حفاظت کے لیے دعا کرنی ہے، اور دوسری بات وہاں سے بھاگنا پڑے گا، وہاں سے ہٹنا پڑے گا۔ دروازے بند تھے تب بھی سیدنا یوسف علیہ السلام بھاگے۔ زلیخا نے کرتا پکڑ کر کھینچا، وہ آگے وہ پیچھے پھٹ گیا۔ اسی طرح حضرت یوسف نے دروازہ کھولا تو عزیز مصر سامنے کھڑا تھا۔ عورتیں بہت تیز ہوتی ہیں، کہنے لگی اے عزیز مصر، یہ میرے ساتھ زنا کرنا چاہتا تھا، اس کا کیا بدلہ ہو سکتا ہے؟ کیا کہنے لگی؟ کہنے لگی جو آپ کی بیوی کے ساتھ زنا کا ارادہ کرتا ہے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ اور پھر خود ہی سزا بتانے لگی کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ قتل کرنے کو بھی تو کہہ سکتی تھی، لیکن نہیں کہا۔ کیوں؟ من تن جا چکی طاقت نہ گویت، بات ابھی کی دی گرم تو دی گری۔ اس لیے نہیں کہا کہ محبت ہو گئی تھی نا، ارے نہیں سمجھے، محبت ہو گئی تھی، اس لیے قتل کو نہیں سمجھا رہے، قید خانے میں رہیں گے تو کم سے کم زندہ تو رہے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا کہ میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا، یہ مجھے مجبور کر رہی تھی۔ اس انبیاء کی سنت یہ ہے کہ کبھی اگر کسی پر الزام لگے تو اپنے دفاع کے اندر بات کہنی چاہیے کہ میں نے ایسا نہیں کیا، یہی کرنا چاہتی تھی۔ وہ کہنے لگی، یہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کو کہنے لگے۔ وہاں کوئی 2-4 مہینے کا ایک زلیخا کا اقتضاد بھائی سویا ہوا تھا، بچہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ وہ کہنے لگا فیصلہ آسان ہے، اگر کرتا پیچھے سے پھٹایا تو یوسف سچے اور یہ جھوٹی ہے، اور آگے سے پھٹایا تو یوسف جھوٹے اور یہ سچی ہے۔ چنانچہ دیکھا تو کرتا پیچھے سے پھٹا تھا، عزیز مصر فوراً سمجھ گیا۔ وہ کہنے لگا کہ تمہارا مکر بہت خطرناک ہے، اور دیکھو توبہ کر، اور یوسف سے کہنے لگا کسی سے کہنا مت۔ لیکن پھر بھی بات کسی طرح نکلی اور مشہور ہو گئی۔ بہرحال یہ بات مشہور ہو گئی عورتوں میں۔ اب یہ ایک وزیر اعظم کی بیوی تھی، دوسرے جو منتری تھے، بڑے بڑے وزیر تھے، ان کی بیویوں کو معلوم ہوا کہ وزیر اعظم کی بیوی اپنے غلام سے زنا کرنا چاہتی ہے۔ عجیب بات یہ ہے، آپ قرآن کریم کی ذرا توجہ سے پڑھیں گے تو انہوں نے زنا کرنے کو برا نہیں سمجھا، انہوں نے یہ کہا کہ اتنے بڑے آدمی کی بیوی غلام سے زنا کر رہی ہے، کسی اچھے آدمی سے کرتی، کالے آدمی سے ٹائم کر رہی ہے۔ ارے نہیں سمجھے، یہی تو مطلب ہے۔ تو اس نے جب سنا اور زلیخا نے دیکھا کہ عورتیں مجھے برا کہہ رہی ہے، تو اس نے ایک دعوت کا اہتمام کیا، ایک کھانا بنایا جس کو قطرت کہا جاتا ہے، وہ چاقو سے کاٹ کر کے کھایا جاتا ہے۔ دسترخوان لگایا گیا، تمام منتری سنتریوں کی بیوی کو دعوت دی گئی۔ حضرت یوسف کو اس کمرے میں پردے کے پیچھے رکھا گیا خدمت کرنے کے لیے۔ جب وہ سب کھانے پر بیٹھ گئی، سب کو چاقو دے دیے، کہا وہ کھانا کھانا شروع کرا، کاٹ کر وہ کھانے لگی، تو تب اس نے حضرت یوسف کہا اخرج علیہن، ان کے سامنے آؤ۔ جیسے ہی حضرت یوسف آئے، اس کی خوبصورتی کو دیکھا تو ایسی مگن ہو گئی کہ اس کھانے کو کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لی، اور ان کے محبت میں دل مگن تھا، اس لیے تکلیف نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی، انہوں نے یوسف مصر کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لی، اگر میرے یوسف میرے نبی کو دیکھتی تو اپنے چاقوؤں کو اپنے جگر میں اتار لیتی۔ میرے اللہ کے رسول اتنے خوبصورت تھے، ہے نا۔ تو جب انہوں نے دیکھا اتنا خوبصورت، تو کہنے لگی زلیخا، ہاں اس کی محبت میں بھی گرفتار، اسی سے میں زنا کرنا چاہتی ہوں، بولو کیا کہو۔ تو وہ عورتیں بھی اس کی پارٹی میں آ گئی، کہنے لگی ارے کر دے جو یہ کہہ رہی ہے، اپنی بات مان لے۔ حضرت یوسف نے دیکھا جب بات خراب ہو گئی تو انہوں نے دعا، اے اللہ، یا تو ان کے مکر کو مجھ سے پھیر دے، یا مجھے قید خانے میں ڈال دے تاکہ میں اس گناہ سے بچ جاؤں۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور وہ قید گئے۔ جب عزیز مصر نے دیکھا کہ سارے شہر میں بات پھیل گئی تو اب ان کو جیل بھیجنا ضروری ہے تاکہ لوگوں کے منہ بند ہو جائے۔ جب حضرت یوسف جیل میں گئے تو 2 لوگ بھی گئے، 2 لوگ اور جیل میں گئے۔ ایک کون تھا جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا، اور ایک بادشاہ کی روٹی پکاتا تھا۔ اصل میں بادشاہ کے کھانے میں کسی نے زہر ملا دیا تو بادشاہ نے دونوں کو جیل بھیج دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام چند دن جیل میں رہنے کے بعد لوگوں کو خواب کی تعبیر بتاتے تھے۔ وہ یہ بتاتے تھے کہ تم کیا کھا کر کے آئے اور تمہارے گھر میں کیا ہے، خواب جو دیکھتے تھے اس کی تعبیر بتاتے تھے۔ اس لیے اس جیل کے اندر
जितने कैदी थे वो हजरत यूसुफ की इज्जत करने लगे। अरे नहीं समझे? इन दोनों ने ख्वाब देखा। ख्वाब ये देखा कि एक आदमी बादशाह को शराब पिला रहा है और एक आदमी के सर के ऊपर परिंदे आते हैं और उसकी खोपड़ी से रोटियां खा करके चले जाते हैं। इन्होंने हजरत यूसुफ को जब देखा ये नेक आदमी है, तो दोनों यूसुफ अलैहिस्सलाम से अपने ख्वाब की ताबीर पूछने लगे। हजरत यूसुफ ने ताबीर बताने से पहले उनको ईमान की दावत दी। पहले कहा कि मैं एक नबी की औलाद हूँ, इब्राहिम, इसहाक वगैरह वगैरह, इब्राहिम। और फिर उसके बाद में उन्होंने कहा मैंने इनको छोड़ दिया, उनको छोड़ दिया, और उसके बाद में खुल करके उनको ईमान की दावत दी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर उनको ख्वाब की ताबीर बताई। आपने फरमाया कि तुम में से एक आदमी को 3 दिन के बाद रिहाई मिल जाएगी और वह बादशाह को शराब पिलाएगा, और एक आदमी को 3 दिन के बाद में फांसी की सजा हो जाएगी। तर्जुमा देखिए। जब वो जाने लगे तो हजरत यूसुफ को जिसके बारे में गुमान था कि तुम ये आज़ाद हो जाएगा, तो हजरत यूसुफ ने उनसे कहा कि बादशाह से तो जिक्र करना कि एक बेगुनाह आदमी जेल में है। वो छूट गया, बादशाह के पास गया। अल्लाह का करना देखो कि शैतान ने उसको भुला दिया, और बाज़ रिवायात के अंदर आता है 7 साल तक उसको याद नहीं आया, और बाज़ रिवायात के अंदर आता है कि 12 साल तक उसको याद नहीं आया। बहरहाल हजरत उस ज़माने का जो बादशाह था उसने ख्वाब देखा कि 7 मोटी गायें हैं और 7 पतली गायें। पतली गायें 7 मोटी गायों को खा गई, और 7 हरी, बाली जानता है बाली, गेहूं की जो बाली होती है खेत में, 7 हरी गायें बालियां हैं और 7 सूखी बालियां हैं। सूखी बालियों ने हरी बालियों को ख़त्म कर दिया। ये ख्वाब जब देखा तो उसने अपने दरबार के लोगों से, अपने वज़रा से इसकी ताबीर पूछी, तो उन्होंने कहा कि इसकी कोई ताबीर नहीं है, अज़गास अहलाम। आलाम हिरमुन की जमा है। वो जब खेत में जाकर के आप लोग गल्ला काटते हो ना, तो ऐसे पकड़कर जब काटते हो तो इसमें गल्ला आता है या घास फूस भी आती है, सब आती है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये खालिस गल्ला नहीं है, खालिस ख्वाब नहीं है, इसमें तमाम दिमाग के ख्यालात हैं। यानी कहने का मतलब ये सच्चा ख्वाब नहीं। तब उसको याद आया शराब पीने वाले को हजरत यूसुफ का। कहने लगा मुझे भेजो जेल में। गए, सलाम दुआ हुई, ख्वाब की ताबीर पूछी। हजरत यूसुफ ने ये भी नहीं पूछा कि 12 साल के बाद तू आया है, ये अंबिया की शान होती है। पूछता नहीं पूछा। उसने ख्वाब बयान किया तो हजरत यूसुफ ने फरमाया कि 7 साल खूब बारिश होगी, खूब खेती करोगे, खूब गल्ला होगा, और 7 साल के बाद में ऐसे 7 साल आएंगे जिसमें बारिश नहीं होगी, गल्ला पैदा नहीं होगा। ये इसकी ताबीर है। उसने जाकर के बादशाह को बताया तो बादशाह ने कहा उस आदमी को मेरे पास लाओ। वो लेने के लिए गए तो हजरत यूसुफ ने मना करा। कहने लगे मेरे ऊपर इल्ज़ाम है, पहले उन औरतों से पूछो जिन्होंने मेरी वजह से उंगलियां काट दी, मेरी गलती क्या है। अल्लाह के रसूल फरमाते 12 साल के बाद में यूसुफ ने ये जवाब दिया, मैं होता तो शायद ये जवाब न देता। चुनांचे वो वापस गया। बादशाह ने जुलेखा को, तमाम औरतों को बुलाया। अब तो बात खुल चुकी थी। जुलेखा ने कहा मेरी ही गलती है, उसकी कोई गलती नहीं। बहरहाल जब हजरत यूसुफ से इल्ज़ाम हट गया तो बादशाह ने उनको बुलाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई मुझसे भी गलती हो सकी, अल्लाह माफ़ करे, वगैरह वगैरह जो आप पढ़ेंगे। उसके बाद में गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, अपने तमाम कैदियों से मिले, दुआ की और बादशाह के पास आए। बादशाह ने कहा क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा हजरत यूसुफ ने कि 7 साल खेती करो, और खेती करने के बाद में जो दाना है उसकी बाली के अंदर से मत निकालो। अरे मशीन में डालकर निकालते हैं ना, वो मत निकालो, चूंकि बाहर निकालने में खराब हो जाता है, अंदर रहेगा तो खराब नहीं होगा। जितने की जरूरत है उतना निकालो, और फिर जैसे कहत शुरू हो निकालते रहो, लोगों को देते रहो। तो बादशाह कहने लगा इतना बड़ा इंतजाम कौन करेगा। हजरत यूसुफ ने फरमाया मैं करूँगा, अगर आप मुझे जिम्मेदारी देते हैं। ये लड़के सुन ले, अपने लिए किसी ओहदे का मांगना जायज़ नहीं, लेकिन अगर आदमी ये देखे कि काम मैं सबसे अच्छा कर सकता हूँ तो ओहदे का मुतालबा करना जायज़ है। चुनांचे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिम्मेदार बना दिया गया। वो जो बादशाह था, ये अजीज़ मिस्र था, जुलेखा का शोहर, उसको ओहदे से हटा दिया। हजरत यूसुफ को उनकी जगह अजीज़ मिस्र बनाया गया, और जब अजीज़ मिस्र मर गया तो जुलेखा का निकाह हजरत यूसुफ से किया गया। जब पहली रात में मुलाकात वजदा अज़रा, जब पहली रात में मुलाकात हुई तो देखा वो बाकरा है, उससे अब तक जिमा नहीं हुआ। 2 लड़के पैदा हुए, और हजरत यूसुफ ने सारी दुनिया को गल्ला दिया। वह दानत रिकाब, लोगों की गर्दनें उनके सामने झुकी। देखो बहरहाल 7 साल तक खूब गल्ला हुआ। अगले 7 साल आए और कहत आया, तो ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस वक्त ये वाक़या पेश आया मिस्र में थे,
اور یعقوب علیہ السلام ملک شام کے گاؤں کنعان میں تھے، وہاں بھی قحط آیا۔ اے لڑکے، آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ جب قحط پڑتا ہے تو غلہ مہنگا ہو جاتا ہے۔ اگر 10 روپے کلو آٹا بکتا ہے تو قحط کے زمانے میں 200 روپے کلو بکتا ہے، لیکن حضرت یوسف نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم 10 روپے کلو ہی غلہ دیں گے۔ تو ساری دنیا کے لوگ حضرت یوسف کے پاس غلہ لینے کے لیے آتے تھے۔ حضرت یوسف کے بھائیوں کو جب پتہ چلا تو وہ بھی غلہ لینے کے لیے آئے، لیکن حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا، وہ حضرت یوسف کو نہیں پہچان سکے۔ کیوں نہیں؟ ایک وجہ تو یہ تھی کہ اتنا لمبا وقت گزر گیا تھا، انہوں نے تو یہ سمجھا ہمارا بھائی مر گیا، انہیں کیا پتا کہ ہمارا بھائی بادشاہ بن گیا، ہے نا۔ اور دوسری وجہ بعض کتابوں میں لکھی ہے کہ پردے میں چہرے پر حضرت یوسف کے پردہ پڑا ہوا تھا۔ عبرانی زبان میں گفتگو کی، پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے کنعان سے آئے۔ کیوں آئے ہو؟ غلہ لینے آئے ہو۔ حضرت یوسف نے کہا اچھا جاسوسی کرنے آئے ہو؟ کہنے لگے نہیں جاسوسی نہیں۔ پھر فرمایا کہ تمہارے اور بھائی ہیں؟ کہنے لگے ہم 12 بھائی تھے، ایک بھائی جنگل میں مر گیا۔ ایک بھائی باپ نے ان سے بالغ زیادہ محبت کرتے ہیں تو ان کو اپنے پاس تسلی کے لیے روک لیا۔ حضرت یوسف کہنے لگے اگر تم سچے ہو تو آئندہ آؤ تو اس بھائی کو ساتھ لے کر کے آنا، اگر نہیں لے کر آئے تو تمہیں بھی غلہ نہیں ملے گا، ہے نا۔ اس کے بعد میں جو پیسے لائے تھے وہ اپنے غلام سے کہا کہ اسی کے سامان میں رکھ دو، چونکہ حضرت یعقوب کی شریعت کے اندر یہ مسئلہ تھا کہ کسی کا پیسہ اگر واپس آ جائے تو اس غلے کا کھانا جائز نہیں، اس کو لوٹانا ضروری ہے۔ تو ان کو پتا تھا کہ اگر اس پیسے کو ان کے غلے میں رکھ دیا جائے تو یہ ضرور بھی ضرور اس کو واپس کرنے کے لیے آئیں گے۔ ارے نہیں سمجھے؟ چنانچہ غلہ لے کر کے گئے، اپنے والد سے کہا کہ اگر آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجو گے تو ہمیں غلہ نہیں ملے گا۔ وہ کہنے لگے تمہارے پہلے بھائی کو بھی وعدہ کر کے لے گئے تھے، مر گیا وغیرہ وغیرہ۔ جب غلہ کھولا تو اس میں پیسے مل گئے تو کہنے لگے دیکھو بادشاہ نے اتنی عزت کی، ہمیں جانے دو۔ جب وہ تو حضرت یعقوب نے کہا میں بھیجوں گا لیکن اس شرط پر کہ تم سے وعدہ کرنا پڑے گا کہ تمہیں میرے بیٹے کو واپس لانا ہے۔ ہاں اگر تم سب کے سب مارے گئے یا کسی دشمن نے تم پہ قبضہ کر لیا تو الگ بات ہے، ورنہ لانا پڑے گا۔ تو سب نے قسم کھائی لے کر کے آئے۔ لڑکے جب جانے لگے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کے اندر بڑی عجیب خصوصیات تھی، بڑے طاقتور تھے۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ بڑے بھائی یہودا کے اندر اتنی طاقت تھی کہ اگر وہ کھڑے ہو کر کے چیخ دے تو سارے شہر کے لوگوں کے دل پھٹ پڑیں گے، اتنی طاقت تھی، لمبے چوڑے تھے۔ تو حضرت یعقوب نے کہا کہ جب تم جاؤ تو 11 بھائی ایک ساتھ ایک دروازے سے داخل مت ہونا، ایک ساتھ دیکھو گے تو لوگ دیکھیں گے یہ کس کے بیٹے ہیں لمبے چوڑے، ہو سکتا ہے تمہارے اوپر کوئی نظر لگ جائے، الگ الگ دروازے سے داخل ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو باپ کی ایک شفقت تھی جو انہوں نے شفقت کے طور پر کہا، یہ حضرت یعقوب کی تدبیر اللہ کے فیصلے کو نہیں بدل سکتی۔ ارے اللہ کو جو کرنا ہے وہ ہو کر کے رہے گا، یہ تو ایک باپ کی شفقت تھی۔ فرمایا یا بنی لا تدخلوا مصر من باب واحد، یہ میرے بیٹو داخل مت ہونا شہر میں ایک دروازے سے، وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا تاکہ تمہیں نظر نہ لگے۔ وما اغنی ادفع عنکم، اور میں تم سے کچھ بھی دفع نہیں کر سکتا اس سے، اللہ سے کچھ بھی، من زائدات قدرہ علیکم، من کو مقدر کہا گیا، قدرہ علیہ جو اللہ نے مقدر کر رکھا ہے، اور یہ شفقت کے طور پر ہے، فیصلہ نہیں ہے مگر صرف ایک اللہ کے لیے، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، اور میں بھروسہ کرتا ہوں، اور اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا جب وہ داخل ہوئے جیسا کہ ان کے باپ نے ان کو حکم دیا تھا، الگ الگ، ما کان یغنی عنہم من اللہ، اللہ کے فیصلے سے کوئی بھی چیز کام نہیں آ سکتی، مگر حضرت یعقوب کے دل میں ایک ضرورت تھی جس کا انہوں نے اظہار کر دیا، وہ نظر کے دفع کرنے کا ارادہ تھا بطور شفقت کے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور ہم نے اس کو تعلیم دی، لیکن اکثر لوگ کافی لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو الہام کرتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ حضرت یوسف کے بھائی جب یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے تو اپنے بھائی کو الگ بلایا اور اس سے کہا کہ میں یوسف ہوں، پریشان مت ہونا، میں کوئی ترکیب بناتا ہوں کہ میں تجھے اپنے پاس روک لوں گا۔ ترکیب کیا بنائی؟ جو پیالہ تھا جس سے غلہ ناپ کر کے دیا جاتا تھا، بڑا سا سونے کا، اس پہ ہیرے موتی جڑے ہوئے تھے، وہ جب غلہ تیار ہو گیا تو بنیامین کے سامان میں چھپا دیا۔ یہ اپنے اپنے اونٹوں پر بیٹھ کر نکلے تو حضرت یوسف نے کہا کہ وہ لوگ ہمارا پیالہ چرا کر کے لے گئے، جو پیالہ تلاش کر کے لائے گا ہم اسے وہ ایک اونٹ غلہ انعام کے طور پر دیں گے۔ چنانچہ شہر سے جا کر باہر ان کو پکڑ لیا، پوچھا کیا بات ہے کہ بادشاہ کا پیالہ ہمارے پاس، پیالہ چوری کر کے لائے ہو؟
کہنے لگے ہم چور نہیں ہیں، ہم فساد مچانے کے لیے نہیں آئے، ہم انبیاء کی اولاد ہیں۔ تو پوچھا کہ اگر یہ بتاؤ کہ پیالہ تمہارے سامان میں مل جائے تو اس کی کیا سزا ہے؟ اے لڑکے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کا قاعدہ تھا کہ اگر کسی نے چوری کی اور چور چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تو چور کو غلام بنا دیا جاتا تھا، چور کو۔ اور جو مصر کا بادشاہ تھا اس کے قانون میں یہ نہیں تھا، بلکہ اس کا قانون تھا کہ چوری کرنے والا پکڑا گیا تو مارا جائے گا اور اس کو جلا وطن کیا جائے گا، غلام نہیں بنا سکتے۔ تو حضرت اللہ تعالیٰ نے انہی کے منہ سے کہلوایا، کہنے لگے انہوں نے اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ سنایا کہ اگر ہم میں سے کسی کے سامان میں چوری کا سامان ملتا ہے تو وہ اس کا غلام ہے۔ ان کو سب کو پکڑ کے حضرت یوسف کے پاس لے آئے۔ پہلے حضرت یوسف نے اپنے دوسرے بھائیوں کا سامان تلاش کیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو، بعد میں بنیامین کا تلاش کیا، مل گیا تو اس کو غلام بنا لیا۔ اے لڑکے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تدبیر سکھائی، اگر بادشاہ کے قانون کے مطابق فیصلہ ہوتا تو وہ کبھی بھی حضرت بنیامین کو نہیں روک سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تدبیر سکھائی اور یعقوب علیہ السلام کے مطابق، شریعت کے مطابق دنیا میں بہت ایک دوسرے سے زیادہ علم والا ہے۔ جب یہ پیالہ نکلا تو ان کے بھائیوں نے کہا کہ اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی ہے۔ اصل میں ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو نانا تھے ان کے پاس سونے کا ایک بت تھا، وہ اس کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت یوسف نے بچپن میں اس بت کو لیا اور لے جا کر کے توڑ کر کے کہیں پھینک دیا، تو ان کے بھائیوں نے کہا کہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ حضرت یوسف بیچارے سن رہے تھے، کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، بلکہ قرآن نے فرمایا کہ تم برے ہو، یوسف برا نہیں ہے۔ پھر جب وہ تھوڑی دیر کے بعد میں یہ 10 بھائی حضرت یوسف سے کہنے لگے، اے شاہ مصر، ہم نے اس کے باپ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کو زندہ واپس لائیں گے، آپ ایسا کرو کہ ہم میں سے کسی ایک کو غلام بنا لو، اس کو جان لو۔ حضرت یوسف نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، اگر ایسا کریں گے تو ہم ظلم کریں۔ چنانچہ جب یوسف علیہ السلام نے منع کر دیا کہ ہم بھائی کو تمہارے نہیں چھوڑیں گے، تو یہ 10 کے 10 بھائی الگ جمع ہوئے اور انہوں نے مشورہ کرنے لگا۔ اے لڑکے، حضرت یوسف کے 10 بھائیوں میں جو عمر کے اعتبار سے سب سے بڑا تھا اس کا نام تھا روبین، اور جو سب سے سمجھدار تھا اس کا نام تھا یہودا۔ کیا نام تھا؟ یہودا نے کہا کہ بھئی میں تو جاؤں گا، یوسف کے سلسلے میں بھی ہم اپنی غلطی کر چکے ہیں، اب میں بنیامین کو چھوڑ کر کے نہیں جاؤں گا جب تک اللہ فیصلہ نہ کر دے یا میری موت نہ آ جائے، تم لوگ جاؤ۔ چنانچہ یہ یہودا تو مصر میں رہ گیا اور 9 بھائی حضرت یوسف کے پاس، حضرت یعقوب کے پاس واپس آئے۔ آنے کے بعد میں انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کے لیے ان کو روک لیا، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ وہ چوری کرے گا، ورنہ ہم آپ سے وعدہ نہیں کرتے، اگر آپ چاہیں تو وہاں چل کر کے پوچھ لیں گاؤں والوں سے کہ اس نے چوری کی ہے یا نہیں، یا جس قافلے کے ساتھ ہم آئے ان قافلے والوں سے پوچھ لو۔ حضرت یوسف نے حضرت یعقوب نے وہی جواب دیا جو یوسف کے بارے میں جواب دیا تھا کہ تمہارے جی نے ایک بات گڑھ لی ہے۔ ان کے بارے میں اس لیے کہا چونکہ یوسف کے بارے میں ایسے کہا تھا، اور کہا میں صبر کروں گا، اور افسوس کرنے لگے، ہائے افسوس۔ اے لڑکے، صبر کرنے لگے۔ تب انہوں نے گھر والوں نے کہا کہ آپ کب تک افسوس کریں گے، رونے کی وجہ سے آپ کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ جب آدمی غم میں زیادہ روتا ہے تو آنکھوں میں جو کالا پن ہے بیچ میں یہ کیسا ہو جاتا ہے؟ سفید ہو جاتا ہے نا۔ پھر وہ اچانک کہنے لگے کہ مجھے امید ہے کہ یوسف اور یوسف کے تمام بھائی واپس آئیں گے، تم جاؤ اور جا کر کے تم یہ کہو، تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اور تم جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو تلاش کرو۔ چنانچہ سارے کے سارے بھائی پھر حضرت یوسف کے پاس گئے اور جا کر کے کہنے لگے اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یہ کھوٹے سکے ہیں۔ اے لڑکے، اگر کھوٹا سکہ بازار اس میں لے کر کے کچھ خریدنے جاؤ تو دکاندار لیتا ہے؟ تو کہنے لگے یہ کھوٹے سکے ہیں، اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو رحم آ گیا، بیچ کا جو پردہ تھا جو اپنے چہرے پہ ڈال رکھا تھا اس کو ہٹا دیا اور بتایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ یہ نہیں کہا ان سے کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، یعنی تمہیں کوئی سزا نہیں ملے گی۔ اے لڑکے، آج کوئی الزام نہیں ہے، کیا کل سزا ملے گی؟ ارے نہیں، سب سے زیادہ غصہ کس دن آتا ہے؟ پہلے دن ہی تو آتا ہے۔ جب آج غصہ نہیں تو کل بھی غصہ نہیں۔ اور پوچھا کہ میرے والد کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے بتایا اندھے ہو گئے۔ تو حضرت جبرائیل کے حکم سے آپ نے وہ کرتا تھا جو کنویں کے اندر پہنا تھا، اور وہ حضرت ابراہیم کا کرتا تھا، وہ دیا اور کہا جا کر کے کس کو دے دو؟ اب میرے والد کی آنکھوں پر ڈال دو، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ارے نہیں سمجھے؟ تو کہنے لگا یہودا کہ میں لے کر کے جاؤں گا، اس لیے کہ یوسف کا کرتا بھی میں لے کر کے گیا تھا،
اتنے کا ترجمہ دیکھو. یہ لڑکے اس قصے میں اگر مفسرین کی بات پڑھی جائے تو بڑے اعتراضات ہیں. مثلا اتنے زمانے سے حضرت یوسف بادشاہ تھے, اپنے باپ کو تلاش کیوں نہیں کیا؟ ہے نہیں سوال؟ خود کرتا لے کر کے کیوں نہیں گئے؟ باپ کو کیوں بلایا؟ بہت اعتراضات ہیں. اس کا بہت جوابات دیے گئے, لیکن حقیقت میں آخری جواب ایک یہ ہے کہ اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. دیکھ, پھر حضرت یوسف نے اپنے والد کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا, ان کی نگاہوں کی روشنی چلی گئی تو فرمایا لے جاؤ میرا یہ کرتا. اور یہ وہی کرتا ابراہیم کا کرتا تھا جس کو انہوں نے پہنا تھا جس وقت ڈالا گیا آگ میں, اور وہ حضرت یوسف کی گردن میں تھا کنویں میں, اور وہ جنت کا کرتا تھا. حضرت جبرائیل نے یوسف کو کرتا بھیجنے کا حکم دیا تھا اور فرمایا تھا کہ اس کے اندر ایک ایسی ہوا ہے, خوشبو ہے کہ وہ نہیں ڈالا جاتا کسی مریض پر مگر ٹھیک ہو جاتا ہے. چنانچہ وہ فَأَلْقُوا, لے جاؤ ڈالو اپنے باپ کے چہرے پر, اور وہ ہو جائیں گے دیکھنے والے, اور سب گھر والوں کو میرے ساتھ میرے پاس لے کر کے آؤ. ارے نہیں سمجھے کیا لے کر آؤ؟ تمام گھر والوں کو میرے پاس لے کر آؤ. فلما حضرت یوسف نے فرمایا کہ اس کو لے جاؤ کرتے کو. تو یہودا لے کر کے کرتا نکلا. جیسے ہی مصر کی عمارتوں سے نکلا, کنعان میں حضرت یعقوب کو معلوم ہو گیا. اے لڑکے, ایک ہوا ہے, اگر مشرق مغرب سے مشرق کی طرف ہوا چلتی ہے تو اس کو عربی میں سوا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو ہوا اس طرح چل رہی تھی, اس ہوا کے ذریعے اس کرتے کی خوشبو پہنچ گئی. اور مصر میں اور کنعان میں بعض لوگوں نے کہا کہ 3 دن کا فرق تھا, اور بعض لوگوں نے کہا 8 دن کا فاصلہ تھا, اور بعض لوگوں نے کہا زیادہ کا. عجیب بات ہے کہ کنعان سے کرتا مصر سے کرتا نکلا تو خوشبو آ گئی, اور کنعان کے جنگل میں یوسف پڑے تھے تو خوشبو نہیں آئی. یہ اللہ کا ہی تو نظام ہے. ارے نہیں ہے. تو چنانچہ وہ کرتا لے کر کے آنکھوں پہ ڈالا, وہ ٹھیک ہو گئے. ارے نہیں سمجھے. جب وہ کرتا لے کر کے نکلے اور خوشبو آئی تو حضرت یعقوب نے کہا اپنے پوتی پوتا سے جو بچے وہاں موجود تھے, اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بڈھا پاگل ہو گیا ہے تو میں کہوں گا کہ یوسف کی خوشبو مجھے آ رہی ہے. بہرحال پھر سارے لوگ, سب بھائیوں نے حضرت یعقوب سے کہا ہم نے غلطی کی ہے, ہمارے لیے معافی, اللہ سے معافی کر دیجئے. تو انہوں نے کہا کہ میں رات میں تہجد میں یہ جمعے کے دن معافی دوں گا. پھر سارے لوگ جمع ہوئے اور جمع ہو کر کے مصر گئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر سے باہر نکل کر اپنی فوج اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اپنے والد اور بھائیوں کا استقبال کیا. اپنے باپ اور ماں, یا تو ان کی ماں تھی یا ان کی خالہ تھی, ان دونوں کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا, اور بھائی سامنے بیٹھے, اور سب لوگ سجدے میں گر گئے. کون سا سجدہ؟ نماز والا نہیں, جھکنے والا, تعظیماً سجدہ ہے نا. اور پھر یہ نہیں کہا حضرت یعقوب نے, حضرت یوسف نے اپنے باپ یعقوب سے یہ نہیں کہا کہ کنویں میں ڈالا, اس کا ذکر نہیں کیا تاکہ بھائی شرمندہ نہ ہو. یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قید خانے سے نکال کر کے احسان کیا, میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے دشمنی ڈال دی. بہرحال اس کے بعد میں 24 سال یا 17 سال حضرت یعقوب زندہ رہے. ان کی ملاقات کے بعد میں کتنا؟ 24 سال یا 17 سال. ان کے درمیان میں جو حضرت یعقوب اور یوسف کے درمیان میں فرقت رہی وہ یا تو 18 سال کی تھی یا 40 سال کی تھی یا 80 سال کی دوری تھی, ہے نا. جب موت آ گئی, حضرت یعقوب کی موت کا وقت قریب آیا, تو انہوں نے کہا کہ مجھے دفن کرنا میرے باپ ابراہیم کے قریب لے کے جا کر. جب وہ انتقال ہو گیا تو حضرت یوسف خود لے کر گئے مصر سے ملک شام, وہاں جا کر کے دفن کیا. اور یعقوب کے انتقال کے بعد وہ 23 سال زندہ رہے. کتنا؟ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اللہ تو مجھے نیک لوگوں میں شامل فرمانا, ایمان کی حالت میں موت دینا. اس کے بعد میں وہ 1 ہفتہ زندہ رہے. پوری عمر حضرت یوسف کی 120 سال تھی. اے لڑکے, مصر کے اندر جب آپ جائیں گے قاہرہ میں, مصر میں, تو بیچ میں دریا ہے, ادھر بھی آبادی ہے ادھر بھی آبادی ہے. حضرت یعقوب یوسف کا جب انتقال ہوا تو مصر کے لوگوں میں اختلاف ہو گیا. ادھر والوں نے کہا کہ حضرت یوسف کی قبر ادھر بنے گی, ان والوں نے کہا کہ ادھر بنے گی. تو یہ طے ہوا پھر جھگڑے کی وجہ سے کہ ان کو ایک مرمر کے صندوق میں رکھا گیا, اور دریائے نیل کے اوپر جو پہاڑی تھی بیچ میں, اس پر دفن کیا گیا تاکہ دونوں علاقوں میں ان کی برکتیں ہوں. اے لڑکے, کہاں دفن کیے گئے؟ مصر میں. لیکن اگر آج حضرت یوسف کی قبر دیکھو تو بیت المقدس میں. دفن کہاں کیا گئے؟ مصر میں. آج اگر قبر نیٹ پر تلاش کرو گے تو یوسف کی قبر کہاں ہے؟ ملک شام میں. ایسا کیسے ہوا؟ یوسف, حضرت موسیٰ جب گئے تھے تو حضرت یوسف کی لاش کو بھی ساتھ لے گئے تھے. ارے نہیں سمجھے. اے لڑکے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ساری دنیا میں جانتے ہو, اللہ کی دلیلوں کو دیکھتے ہو, جنہوں نے بات نہیں مانی ان کو ہلاک کر دیا, ان کو بھی دیکھتے ہو. اللہ کا عذاب اچانک آتا ہے. اے لڑکے, مردوں کو امام نبی بنایا گیا یا عورتوں کو؟
عورتوں کو نہیں بنایا گیا، مردوں کو. دوسری بات شہر والوں کو نبی بنایا گیا، گاؤں والوں کو کبھی نہیں بنایا گیا، چونکہ آپ جانتے ہیں گاؤں والوں میں جہالت ہوتی ہے، طبیعت سخت ہوتی ہے، تو اس لیے بنایا گیا ہے. جو بھی اللہ رسول کو پہلے ان امتوں پر اتنی مشکلیں آئی ہیں کہ وہ مایوس ہو گئے کہ اللہ کی مدد آئے گی نہیں آئے گی. پھر اللہ کی مدد آ گئی تو ظالم قوم کو ختم کر دیا. یہ قرآن بنایا ہوا ہے یا اللہ کی کتاب ہے؟ وکم میں، اور کتنی نشانیاں ہیں جو دلالت کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر. آسمان میں اور زمین میں جو گزرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں اور اس سے اعراض کرتے ہیں، فکر نہیں کرتے. اور اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ پر، اس طرح کے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہے، رازق ہے، اور بلا شبہ وہ مشرک ہے، بتوں کی عبادت کرنے والا ہے. اسی وجہ سے وہ کہتے تھے اپنی تلبیہ میں لبیک. اے لڑکے، یہ جو نا اللہ کو ہی اصل خالق مانتے تھے کافر، لیکن ساتھ میں اپنے تلبیہ میں یہ بھی کہتے تھے کہ ہم ایسے بتوں کی بھی عبادت کرتے ہیں جن کا مالک تو ہے، وہ تیری سفارش کریں گے. اے اللہ لبیک، حاضر ہے، تیرا کوئی شریک نہیں مگر ایسا شریک جس کا مالک تو ہے اور جس کا ذمہ دار تو ہے. بس ایمان لے آئے. یہاں تک کہ کیا وہ ایمان لائے کہ آ گیا ان کے پاس عذاب اللہ کی جانب سے، یا آ جائے قیامت اچانک اور وہ اس کے آنے کے وقت سے پہلے جانتے نہ ہو. آپ ان سے فرما دیجیے میرا راستہ ہے. اور راستے کی تفسیر آگے والے قول سے کی ہے کہ میں پکارتا ہوں اللہ کے دین کی جانب واضح حجت کے ذریعے، میں اور جو میری اتباع کرتے ہیں، جو مجھ پر ایمان لائے. اور اللہ کی ذات پاک ہے شرکا سے، اور میں شریک کرنے والا نہیں ہوں، یعنی ان کے راستے میں ان کا جو طریقہ ہے میں اس میں شریک نہیں ہوں. اور ہم نے نہیں بھیجا تم سے پہلے مگر مردوں کو جن کی جانب ہم وحی کرتے ہیں. اے لڑکے، یوحا اور نوحی دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. ملائکہ کو نہیں بھیجا، اور گاؤں والوں میں سے نہیں بھیجا، شہر والوں میں سے بھیجا، اس لیے کہ وہ زیادہ جاننے والے، زیادہ بردبار ہوتے ہیں. گاؤں والوں کے برخلاف ان کی طبیعت سخت ہوتی ہے، جہالت ہوتی ہے. کیا اہل مکہ نہیں چلتے زمین میں؟ دیکھیں کیسا رہا ان لوگوں کا انجام جو ان سے پہلے تھے، یعنی ان کا آخری انجام ہلاکت رہا اپنے رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے. اور آخرت کا گھر یعنی جنت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. کیا وہ اس بات کو نہیں سمجھتے؟ پھر ان کی جب مدد میں دیری ہوئی، یہاں تک کہ رسول مایوس ہو گئے اور یقین ہو گیا رسولوں کو کہ ان سے جھوٹ بولا گیا. کذبو اور کذبو دونوں طرح انبیاء کو کہ جھٹلایا گیا، یعنی اب ایمان نہیں لائیں گے. اور تخفیف کے ساتھ پڑھیں گے تو مطلب ہوگا امت نے گمان یہ کیا کہ رسولوں سے جھوٹا وعدہ کیا گیا مدد کا. جب تو ہماری اچانک مدد آئی، ہم ان کو نجات دیتے ہیں جس کو چاہے، اور ہمارا عذاب نہیں پھرتا ظالم قوم سے. تحقیق کے ان کے رسولوں کے قصے میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے. اور یہ قرآن نہیں گڑھا گیا ہے، بنایا نہیں گیا، لیکن تصدیق ہے اس کتاب کی جو پہلی کتابیں موجود ہیں، اور ہر چیز کی تفصیل ہے جس کی دین میں ضرورت پڑتی ہے. اور ہدایت ہے گمراہی سے، اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لائے. اور ایمان والوں کے لیے خاص طور پر ذکر کیا اس لیے کہ وہی فائدہ اٹھاتے ہیں اور لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے.